ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم وبعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستوں، اسلام نے اپنے ماننے والے اہل اسلام پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے. جیسے نماز ہر مسلمان کا فرض اور کسی بھی حال میں یہ معاف ہونے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مستورات کو عذر کے دنوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نماز کے معاف ہونے کی اور کوئی شکل نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہر مسلمان کا روزہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی بھی صورت میں روزہ معاف ہونے والا نہیں ہے. معاف ہونے کی صرف ایک شکل بنتی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی انسان بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں پہنچنے کے بعد اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آئندہ بھی اب اس کو صحت مند ہونے کی امکانات نہیں ہیں، آئندہ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو جائے گا کہ روزہ رکھ پائے گا، اس انسان کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اس انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں رقم ادا کرے، اس رقم کو فدیہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی انسان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. قضا کرنے کی تو اجازت ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کلی طور پر معاف روزہ نہیں ہوتا. مردوں میں سے صرف مسافر اور مردوں میں سے صرف بیمار، یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے کہ آپ فی الحال روزہ چھوڑ دیں، آئندہ جب آپ صحت مند ہو جائیں گے تب یہ روزہ رکھ لیں، اور جب آپ سفر سے واپس آ جائیں گے تو یہ روزہ پورا کر لیں، لیکن معاف نہیں ہوگا. اور عورتوں میں سے عذر کی حالت پیش آ جائے تو اس میں حکم ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لینا. بچہ پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لینا. اور اسی طرح سے دو عورتیں اور ہیں. ایک ہے وہ عورت جو حالت حمل میں ہو، پریگننسی میں ہو، اس کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، کہ روزہ وہ بعد میں رکھے گی. اور وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے خدشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرا دودھ خشک ہو جائے گا اور میرے بچے کو تکلیف پہنچے گی، ان دو عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتی ہیں. قضا بعد میں رکھیں گی لیکن روزہ پوری طرح سے معاف ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے. تو گویا اس کائنات میں صرف ایک انسان ایسا نکلا جس انسان کو روزہ معاف ہو جاتا ہے پھر یا اسے بھی ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو روزہ معاف ہو جائے. فوراً ہی روزہ رکھنا لازم ہے. اور اگر کوئی نہیں رکھ پائے گا ان چار عذروں کی بنا پر، مردوں کے لیے 2 ہیں، سفر اور بیماری، اور عورتوں کے لیے 4 ہیں، سفر، بیماری، پریگننسی اور بچے کو دودھ پلانا. ان 4 عذروں کی وجہ سے عورتیں روزہ بعد میں رکھیں گی
اور دو عذروں کی وجہ سے مرد جو ہے وہ روزے بعد میں رکھیں گے لیکن معاف بالکل نہیں ہوں گے۔ اب اگر کوئی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، عذر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، تو جیسے نماز کا چھوڑنے والا بدترین فاسق ہے، اسی طرح سے روزہ چھوڑنے والا بھی بدترین فاسق ہے۔ بلکہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ایسے انسانوں کو سخت ترین سزائیں لگتی ہیں۔ مثلا نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو سخت ترین سزا مثلا وہ جیل میں بند کرتا ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس انسان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فیصلہ ہے۔ وجہ وہ بیان کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جب اس نے کفر کیا تو وہ اس کو باقی رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ لیکن باقی امام یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو باقی امام ہیں وہ ایسے انسان کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن سخت ترین سزا کے وہ بھی قائل ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو جیل میں بند کر دیا جائے تب تک جب تک وہ پوری طرح سے توبہ نہ کرے اور عہد نہ کرے کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا ہوا اور وہ عذر کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا تو سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔ اسلامی قانون کے مطابق یہ شخص فاسق ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑے گا۔ روزہ اسلام میں باقاعدہ تب لازم ہوا جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ روزہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی روزہ شروع ہو گیا تھا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کی عمر میں آپ نے تاکید کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ باقاعدہ جو حکم دیا گیا ہے وہ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لائے تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور وہ 13، 14 اور 15 تاریخ، ان کو کہتے ہیں ایام 20 روزے کے ہی تھے۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حکم دیا گیا کہ محرم کے شروع کے 10 دن کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، تو ایام عاشور کے روزے فرض ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسرا سال تھا مدینہ طیبہ میں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رمضان آیا تو روزے فرض ہو گئے، رمضان کے روزے، اور حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہے، لکھا گیا کہ معاف ہونے والا نہیں ہے، اور ساتھ میں اس کا ریفرنس بھی دیا گیا کہ پچھلے قوموں پر بھی روزے فرض تھے، چنانچہ یہودیوں میں بھی روزے پائے گئے، عیسائیوں میں بھی روزے پائے گئے ہیں، بلکہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ہاں روزہ کسی نہ کسی درجے میں نہ ہو۔ بعضی قوموں کے ہاں روزہ ہوتا ہے کس چیز کا کہ صاحب آپ پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، کچی چیز کھا سکتے ہیں، تو ان کے ہاں روزہ ہوتا ہے پکی ہوئی چیز کھانے کا۔ بعضی قوموں کے ہاں روزہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں آپ صبح سے لے کر دوپہر تک کچھ نہیں کھائیں گے، اور ایک روزہ یہ بھی تھا کہ جس میں انسان کو کھانا پینا بھی بند تھا اور بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، خاموش رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے اس لیے میں بات نہیں کر سکتا، تو گویا ان کے ہاں روزے میں بہت خاموش رہنا بھی ضروری تھا۔ فلن اکلم الیوم انسیا، میرا روزہ ہے میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتا، تو بات چیت کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کچھ غیر مسلم مشرک قومیں ہیں جن کے ہاں روزہ ہوتا ہے اور منہ بھی بند کر کے رکھتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہیں کسی نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا وہ منہ پر پٹی باندھ کر کے رکھتے ہیں کہ آپ بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے ہاں بولنے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بول بھی نہیں سکتے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور انسان کے فطری تقاضوں سے واقف ہے، اس لیے جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو انسان کے فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر اسلام نے بولنے کو بند کر دیا ہوتا تو صبح سے شام تک پھر بزنس کرنے والا بزنس نہیں کر سکتا تھا، دفتروں کا سارا نظام جام ہو جاتا، گھروں میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، بچوں کو کچھ نہ کرتے، کتنی مشکلات ہو جاتی۔ تو لہٰذا اسلام نے روزہ رکھنے میں بولنے کی پابندی نہیں لگائی۔ عیسائیوں کے ہاں ایک طبقہ رہا ہے کہ وہ بولنے کو بھی جرم سمجھتے تھے روزے کے حالت میں، وہ راہبوں کی ایک جماعت تھی، اور وہ راہب جب روزہ رکھتے تھے تو انہیں کھانا پینا بھی بند ہوتا تھا، اور بعض راہبوں کا روزہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے رہنا ہے، اور بعض راہبوں کا روزہ ہوتا تھا کہ وہ بات نہیں کرتے تھے ایک ایک ہفتے تک۔
اور ایک ہفتے تک کھانا بھی نہیں کھائیں گے. اور اس طرح سے راہب زندگی گزارتے تھے. 10 سال تک وہ روزے زندگی گزارتے تھے. ایک ہفتے تک کھانا نہیں کھانا ہے, ایک ہفتے تک نیچے نہیں بیٹھنا ہے, ایک مہینے تک کپڑے نہیں پہننا ہے, کھلی ہوئی دھوپ کے اندر رہنا ہے, اور 10 سال تک پانی میں جسم کو نہیں لگانا ہے, گندے رہنا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی جتنا زیادہ یہ کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا. راہب و رہبانیت کی تاریخ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہماری یہ ساری باتیں بڑی عجیب ہیں, مگر رہبانیت کی تاریخ بڑی حیرتناک تاریخ ہے کہ وہ راہب لوگ کیسی کیسی عبادتیں اپنی ذمہ لازم کیے ہوئے تھے جو بالکل نیچر کے خلاف. اور اگر وہ راہبوں کی تاریخ ہمارے سامنے نہ ہو تو کم سے کم ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہندوؤں کی کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ایسے مشکل کام وہ اپنی ذمہ لازم کرتے ہیں, بس آپ نے سمجھتے ہمارے مذہب نے اپنا لازم کیا. سنیاسی, جوگی, مثلا کوئی طے کرے گا کہ صاحب مجھے فلاں مندر تک پیدل چلنا ہے, وہ ننگے پاؤں چلتے رہیں گے وہاں تک, چاہے اس کو مہینوں لگ جائے. بعض یہ طے کریں گے کہ صاحب مجھے زمین پر چل کر نہیں جانا ہے, تب یہاں سے وہ چٹائی بچھانا شروع کرے گا, چٹائی بچھا کر کے اس پر چلے گا, اس کے بعد جب ٹائی اٹھائے گا پھر اس سے آگے چٹائی بچھائے گا, اس کے بعد چلتا رہے گا, چاہے ساؤتھ ہندوستان سے اس کو نارتھ ہندوستان پہنچنا پڑے گا, وہ یہ کام کرتے رہیں گے. اور ساتھ میں اس کو کھانا بھی کچھ نہیں ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم کو صرف زمین کے اوپر کی چیزیں کھانی ہیں, زمین کے اندر کی چیزیں نہیں کھانی ہیں. کبھی کہیں گے پکی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں, کبھی کہیں گے جانور کی کوئی چیز نہیں کھانی ہے. اس طرح کی پابندیاں اپنی ذمہ لازم سمجھتے ہیں وہ اپنے مذہبوں کی بنیاد پر. ان کے مذہبوں میں ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ قومیں اس طرح سے کرتی ہیں. اسلام دین فطرت ہے, اس طرح سے غیر فطری چیزیں اسلام مسلمانوں پر لازم نہیں کرتا. اسلام نے روزہ رکھا, بہت ہی بیلنس والا روزہ, کہ جس میں طے کیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر کے شام غروب آفتاب تک آپ کھانے اور پینے سے ہو جائیں گے, اور اسی کا نام روزہ ہوگا. البتہ اس روزے کو فائدہ مند بنانا اور اس روزے کے فائدوں کو نقصان پہنچانا, اس پر الگ سے سمجھایا گیا کہ کس طرح سے تم اپنے روزوں کو فائدہ مند بناؤ گے اور کس طرح سے تم اپنے روزوں کا نقصان کرو گے. لیکن بہرحال اسلام کا روزہ دنیا کی تمام قوموں کے روزوں سے زیادہ بیلنسڈ, دنیا کی تمام قوموں کے روزوں سے زیادہ مفید, اور دنیا کی تمام قوموں کے روزوں کے مقابلے میں انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. باقی کسی قوم کا روزہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے. اس وقت ہمیں دوسری قوموں کے روزوں کی تفصیلات نہیں دیکھنی ہے. قرآن نے چونکہ ریفرنس دیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو ہم تم پر اگر روزہ فرض کر رہے ہیں, یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو دین بھی انسانوں کے لیے بھیجا ہے ان میں سے ہر دین کے اندر روزہ رکھا گیا ہے. یہودیوں کے یہاں پہ روزہ تھا, عیسائیوں کے یہاں پہ روزہ تھا, دو بڑی قومیں یہی ہیں. لیکن جو قرآن نے کہا من قبلکم, تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان تمام قوموں میں ہم نے روزہ فرض کیا ہے, تو لازماً ہر قوم میں روزہ رہا ہوگا. تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہیں, اوقات بدلے جا سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کسی قوم کو 2 دن کے روزے رکھے گئے ہوں گے, یہ ممکن ہے. لیکن بہرحال روزے کی حد تک ساری قومیں اللہ کے حکم کے مخاطب رہی ہیں. جیسے نماز ہر قوم کے لیے رہی ہے, چاہے نماز کی تفصیلات الگ الگ ہوں, ایسے ہی زکوٰۃ ہر قوم پر رہی ہے, تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہیں. ایسے روزہ ہر قوم کے لیے رہا ہے, تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہیں. اسلام کو حق تھا کہ وہ کسی اور مہینے میں روزہ مقرر کر سکتا تھا کہ تمہیں 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو محرم میں رکھو, شوال میں رکھو, ذی الحجہ میں رکھو, کسی بھی مہینے کا سلیکشن کیا جا سکتا تھا. مگر اسلام نے سلیکشن کیا رمضان کا. دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں اسی مہینے میں روزے رکھے گئے. کسی اور مہینے میں بھی رکھے جا سکتے تھے, وجہ اس کی یہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا. اس کا اعلان خود قرآن نے کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے اس لیے آپ کے لیے طے کر دیے کیونکہ اسی مہینے میں ہم نے قرآن پہ بھیجا ہے. اور قرآن دنیا کے انسانوں کے لیے صرف ایک کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. انسانوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والی گائیڈ بک اگر ہے تو صرف ایک ہے, وہ ہے قرآن. اس کے علاوہ اللہ کی بھیجی ہوئی ساری کتابیں اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں. اس لیے اب دنیا کی کوئی کتاب بھی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی ہے, چاہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی کیوں ہو. قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے تورات بھیجی ہے, ہم نے اس سے پہلے انجیل بھیجی ہے. یقیناً وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں, مگر آج انسانوں کے ہاتھوں میں جو تورات اور انجیلیں ہیں وہ تورات اور انجیل ہرگز نہیں ہے جو تورات اور انجیل اللہ نے نازل فرمائی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ان تورات اور انجیلوں میں بے انتہا خرد برد کیا جا چکا ہے. ایڈیشنوں کے ایڈیشن چینج ہو گئے, بلکہ ہر کچھ دنوں کے بعد نیا ایڈیشن آتا ہے, اس میں نئی چینج آ جاتی ہے.
اور ان کے ہاں چینج کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جیسے کوئی آتھر اپنی بک لکھ کر کے کچھ عرصے کے بعد جب نیا ایڈیشن اس کو کرنا ہوگا تو نئی نظر ڈالے گا، پھر کچھ چینج کر دے گا. پچھلے قریب زمانے میں بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ. یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں رہتے تھے، اور اس شخص نے فرانچ زبان صرف اسی غرض کے لیے سیکھی تھی تاکہ فرانچ لینگویج میں ایک تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے، اور دوسرے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ فرانچ لینگویج میں لکھیں گے. اسی غرض کے لیے انہوں نے فرانچ لینگویج پڑھی، اور اتنی زیادہ پڑھی، اتنے زیادہ اس کے ماہر بنے کہ بعد میں حمید اللہ صاحب نے جب فرانچ زبان میں انگریز قرآن شریف کا ترجمہ لکھا تو اس کے علاوہ تقریباً 300 ترجمے فرانچ لینگویج میں ہیں، مگر سب سے بہترین ترجمہ مانا جاتا ہے حمید اللہ صاحب کا. حالانکہ وہ یہاں حیدرآباد کے رہنے والے تھے، یعنی وہ اس کی مادری زبان فرانچ نہیں تھی، مگر اس نے سیکھی اس جذبے کے ساتھ کہ میں فرانسیسی زبان میں قرآن کریم میں ترجمہ کروں گا، صحیح ترجمہ. تقریباً 300 ترجموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا ترجمہ اسی شخص سے مانا جاتا ہے. انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، میں آج کل بیمار ہوں، اور اپنی قرآن شریف جو میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اس ٹرانسلیشن کی اب 13واں ایڈیشن شائع ہونے والا ہے. میں پھر اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں، تو میں دوبارہ اس پر چیک کر رہا ہوں کہیں غلطیاں تو نہیں ہوگی. 13واں ایڈیشن چھپ رہا ہے، اور اب پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں نے کئی بڑے دنیا کے مفسروں سے سوال کیا کہ فلاں لفظ کا ترجمہ آپ مجھے بتائیے کیا ہے. میں تو اب تک ترجمہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے اس ترجمہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. تو ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے فلاں دنیا کے بڑے قرآن کے ماہروں سے کہا ہے ان لفظوں کو ترجمہ مجھے بتائیں، فرق کیا ہو جاتا ہے، ویلن اور ویحن میں کیا فرق ہو جاتا ہے، اور پچھلے کے لیے اور آئندہ کے لیے کیا. غرض یہ کہ ایک رائٹر ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی کتابیں چینج کرتا ہے، کبھی لینگویج چینج کرتا ہے، کبھی چیپٹر بدلتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے تورات اور انجیل کے جو ہیں وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایڈیشن بدل جاتے ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تب دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو. صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن کریم. وہ قرآن اسی رمضان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل فرمایا، اسی مہینے میں نے روزے رکھا. کسی اور مہینے میں بھی روزے لازم کیے جا سکتے تھے، مگر اس مہینے کے وجہ انتخاب، اس مہینے کا خاص تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ. چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سارا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل حضور کو سناتے تھے. اور رمضان میں یہ روٹین رہتا تھا کہ حضرت جبرائیل آئیں گے، وہ قرآن حضور کو سنائیں گے، اور یہاں سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے. اور جو آخری رمضان حضور کا گزرا ہے، اسی بخاری کی حدیث میں آخری رمضان جو حضور کا گزرا ہے اس میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے سارا قرآن حضور کو سنایا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سارا قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا. وہ قرآن کا خاص تعلق ہے اس مہینے کے ساتھ، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت زیادہ تلاوتوں کا اہتمام ہوتا ہے. بلکہ امت میں تلاوت ایسی پائی گئی کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں تلاوت اتنی کرو تو آج کا ذہن میں قبول نہیں کرتا ایسا ہو بھی سکے گا یا نہیں، یہ کسی بس میں ہے یا نہیں. مثلا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تلاوت کا روٹین یہ بنایا تھا کہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے. اس طرح سے مہینے کے اندر 60 قرآن ہو جاتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں پڑھتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ تراویح خود پڑھاتے تھے، اور ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے. ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے. 20 رکعت تراویح پڑھانے کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کرتے تھے. آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے اور تہجد شروع کرتے تھے، اور تہجد میں 10 پارے قرآن پڑھتے تھے. پھر فجر کی اذان سے پہلے افطار یہ سحری کھاتے تھے، اور سحری میں چند کھجوریں اور ستو گھول کر کے کھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے تھے. ستو گھول کر کے کھانا، اور جب وہ پھیکا لگے گا تو اس میں ساتھ میں کھجور کھانا. اگر کھجور نہیں ہوئی تو نمک منہ پہ ڈالنا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا روٹین تھا سحری کھانے کا. اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے یا تو تھوڑا سا آرام کرتے تھے 1-2 گھنٹے، اس کے بعد جب اٹھ جاتے تھے اس کے بعد پھر تلاوت شروع کرتے تھے قرآن کریم کو کھول کر کے. اس کو کہتے ہیں دیکھ کر کے پڑھنا، ایک ہے زبانی پڑھنا، ایک ہے دیکھ کر پڑھنا. تو دیکھ کر پڑھنا شروع کرتے تھے، تقریباً 9-10 بجے سٹارٹ کرتے تھے، اور آفتاب ڈوبنے پر قرآن کریم ختم کرتے تھے. پورے مہینے کا روٹین یہ ہوتا تھا، ایک قرآن دن میں پڑھنا، وہ دیکھ کر. 20-20 رکعت 20-20 آیتیں جو ہیں وہ ہر رکعت میں پڑھنا. تو 20 تراویحوں میں کتنا ختم ہو جائے گا؟ ایک ختم ہو جائیں گے، 2 یہ الگ ہے جو تراویح کا قرآن ہوگا. اور تہجد کے اندر ہر 3 دن کے بعد ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی جتنے حضرات نے لکھے ہیں ان کی عبادتوں کا حال جب لکھا ہے تو یہ لکھا ہے.
رمضان میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، سارا کام بند، یعنی کوئی لکھنے پڑھنے کا کام یا کوئی علمی کام نہیں، سارا رمضان عبادت میں اس طرح گزارتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بھی بہت سارے حضرات ایسے گزرے ہیں، چنانچہ حضرت مولانا انعام الحسن نور اللہ برکتہ جو تبلیغ کے ذمہ دار تھے، اپنے زمانے میں تبلیغ کے امیر تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رمضان میں ارادہ کیا کہ میں صرف تلاوت کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی 61 قرآن کریم رمضان میں پڑھ لیا، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں۔ ایسے انسان آرام کب کرتے ہیں، اور وہ 1-2 گھنٹے کا آرام ان کے لیے کافی ہو بھی جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے، یہ ان کے ذاتی حالات ہیں۔ میں بھی اپنے ساتھیوں میں سے ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ جن کا روٹین یہ تھا کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، عام طور پر صبح کو فجر کی نماز کے بعد وہ شروع کرتے تھے، دن میں تھوڑا آرام بھی کرتے تھے، رات کو 11-12 بجے ان کا ختم ہوتا تھا۔ اور ایک بھائی کو میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں طواف کرتے کرتے اس نے ملاقات کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں صبح کو طواف شروع کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، طواف بھی کرتا رہے گا، تلاوت بھی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ رات کے 10 یا 11 بجے، کہتا ہے رات کے 10 یا 11 بجے ہوتے ہیں میرے طواف بھی ختم ہو جاتے ہیں اور میرا قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب آخری آیتیں ہوتی ہے تو اس میں حجر اسود پہ جا کر روزہ لے کر پھر نماز پڑھ کر کے واپس نکل آتا ہے۔ یہ کسی پرانے زمانے کی نہیں، آج کے زمانے کی بات ہے۔ ابھی 1 یا 2 سال پہلے ہم نے ایک بھائی کو دیکھا جنہوں نے اپنا حال یہ سنایا کہ میں خانہ کعبہ میں صبح کو تہجد کے بعد طواف شروع کرتا ہوں اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور شام کو 10 یا 11 بجے جو ہیں وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس میں پڑھتا ہوں اس حال میں کہ حجر اسود کے نزدیک پہنچ کر کے حجر اسود کو طواف بھی میرا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور آخری آیت ہوتی ہے اور حجر اسود کو استلام کرنے میں پہ آ کر کتنے طواف دن میں ہو جاتے ہوں گے واللہ عالم، یہ انہیں نہیں بتایا، لیکن بہرحال طواف کے دوران تلاوت کرتا رہے گا۔ اور یہ کوئی بوڑھا انسان نہیں، جوان لڑکا تھا، ہو سکتا ہے غیر شادی شدہ، بہرحال تلاوت کرنے والوں کے حالات عجیب تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد تلاوت شروع کی، 7.5 گھنٹے کے بعد میں نے قرآن ختم کیا۔ بہرحال قرآن کریم کو خاص تعلق اس مہینے کے ساتھ، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ رمضان کا، اس میں 2 بڑے چیزیں، 2 بڑے انعامات، ایک انعام ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسرا انعام ہے اس میں روزے فرض کیے گئے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے بعد پھر مسلمانوں کے 3 گروپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عملاً 3 گروپ نہیں ہے، بلکہ ان کا طرز عمل جو رمضان کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان 3 گروپ میں ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک گروپ جو پہلے بہت کم تھا اور اس وقت اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی سخت ترین توہینیں کرتے ہیں، اور اس توہین کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایمان سے خارج بھی ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ ایمان سے باہر جا چکے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی تعداد کم تھی، آج کے زمانے میں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جن سماجوں کے اندر دینی حس، دینی غیرت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس سماج کے اندر اس طرح کے افراد کی تعداد بڑھتی جاتی ہے جو رمضان کی توہینیں کرتے ہیں، اور ایسی توہینیں بھی ہوتی ہیں جس کے نتیجے وہ ایمان سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ سمجھتے رہیں گے اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، مگر وہ اسلام پر باقی نہیں ہوتے ہیں، وہ اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ مثلا جب کوئی انسان یہ کہے گا روز تھا سو یہ مثلا کھانا سن کی نہیں ایسے، یا اللہ نے روزے اس زمانے میں رکھے تو اس زمانے میں غربت تھی، لوگوں کے پاس کھانے کچھ تھا ہی نہیں کچھ، اس وقت کہا چلو روزے رکھو، آج ہمارے پاس سب کچھ، ہم کیوں روزے رکھیں؟ یا کوئی کہے گا کہ صاحب خدا صاحب کو کیا ملے گا، ہم کو فاقہ لگوا کر۔ اس طرح سے کیمنٹس جو جملے بولے جاتے ہیں، جو آدمی اس طرح کا جملہ بولے گا گویا خدا کے مقرر کردہ قانون کا اس نے مذاق اڑایا ہے، وہ اللہ کے مقرر کردہ قانون پر اس نے تبصرہ کیا، اللہ کے مقرر کردہ قانون پر اس نے اپنی رائے پیش کی اور ناقدانہ رائے پیش کی۔ اس طرز عمل کو اسلام میں کفر کہا جاتا ہے۔ آج کا دور چونکہ ایمان کے کمزور کا دور ہے، اس لیے بکثرت لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اور ایسے بھونڈے تبصرے کرتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے۔ وہ تو ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی حقیقی قدر نہ ہو، اس کے بعد نہیں سمجھا جا سکتا کسی زبان سے کیا کیا جملے نکلیں گے۔ چاچی جب وہ سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے موقع پر لوگوں کے جملے سننے کے قابل تھے، کیا کیا سنے جاتے تھے، کہتا خدا سمجھ تجھ میں کنٹرول ہے۔ کسی صاحب نے کہا ہے اللہ خدا صاحب کیا سمجھتی تھا، جب یہ جملے بولے جائیں، یا مثلا یہ کہا جائے گا
ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کون سے اتنے بڑے زیادہ گناہ کیے تھے، خدا نے ہم کو سیلاب کیوں بھیج دیا؟ تو جب کوئی جملے یہ بولے گا اللہ کو بھی کنٹرول نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب جو ہے اس طرح کے جملے کافرانہ جملے ہیں، اس طرح کے جملے بولنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اگر رمضان پر انسان تبصرے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اللہ کو کیا فائدہ ہم کو خوب بھاگے لگوانے سے، اور جس زمانے میں کھانے کو لوگوں کو نہیں تھا وہ روزے رکھے تھے، روزہ وہ رکھے گا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم تو ہائی فائی ہیں، یہ جو ذہنوں میں آتا ہے ہم کچھ ہیں، یہ سرکشی ہوتی ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا مجھ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، نمرود بھی کہتا تھا کہ میں تو کائنات کا رب ہوں۔ یہ جو ذہنوں میں آتا ہے ہم کچھ ہیں، اور پیسوں کی بنیاد پر ہم کچھ ہیں، یا کسی عہدے کی وجہ سے کچھ ہیں، یا کوئی پاور ہاتھ میں آ گیا اس کی وجہ سے کچھ ہیں، یا فیکٹریوں کی وجہ سے کچھ ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں تم ان چیزوں پر ٹینٹ مت کر کھاؤ، تم سے زیادہ طاقتور قومیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کا نام و نشان میں نے مٹا دیا، کہیں کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا چل پھر کر دیکھو تم جیسے سرکشوں کے میں نے کیا حال کر دیا۔ تم کو اپنی بلڈنگوں پہ ناز ہے، تم سے زیادہ بلڈنگوں والے تھے، تم کو اپنی حکومتوں پر ناز ہے، تم سے زیادہ بڑی حکومتوں والے تھے، تم کو اپنے پیسوں پر ناز ہے، تم سے زیادہ دولتوں والے تھے۔ امروہا اکثر مما امروہا، تم کہتے ہو ہمارے پاس اتنا کنسٹرکشن ہے، تم سے زیادہ کنسٹرکشن ان کے پاس تھا، لیکن آپ کو نام و نشان رہنے والا بھی نہیں، پتہ بھی کہیں نہیں ہے کون کہاں ختم ہوا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین فما بکت علیہم السماء والارض، آج تم کو رونے والا بھی نہیں، کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ اس لیے تم کو وقتی طور پر کوئی پاور ہاتھ میں آ گیا، پیسہ آ گیا، حکومت آ گئی، کرسی آ گیا اور ٹینٹ اوپر ہو گئی، ہم کچھ ہیں، اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے تمہاری حیثیت اس سے بھی زیادہ کمزور ہے جتنے مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے۔ اس لیے جب انسان یہ اکڑ بازی کرتا ہے اور اس طرح کے جملے بولتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جملے، ان جملوں کے بولنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ رمضان کی توہین کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ اس وقت یہاں کے لوگوں کا رویہ جو توہین کے باب میں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بلکہ کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا حالات آ جائے گی۔ جب لوگ کھلم کھلا ہوٹل چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ باہر پردے لٹکائیں گے، جب پکنک منانے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں نکلیں گے اور پارکوں میں جا جا کر کے کھلم کھلا کھاتے رہیں گے، جب دفتروں میں کھلم کھلا چائے پی جانے لگے گی، جب افسر جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو کہیں گے میں شام کو دفتر نیبر یہ چن میں سے، یا ایک دفتر میں کسی نے کہا کہ میں شام کو بشی درماز آزاد ملک یہ چن میں سے، ایک پہاڑ کے اوپر ایک سکول ہے، وہاں سکول میں ٹیچر صاحب نے لڑکیوں کو ڈانس کرایا، دوسرا ٹیچر بیچارہ وہ تبلیغ والا، اس نے کہا جناب یہ حرام ہے، اس نے کہا حرام کو سرادا پائے، یہ چن حرام، یہ سیکولر ملک ہے، ہمیں جو مرضی وہ کر سکتے ہیں، جیسے کو ہوتا ہے یہ اسلام ہے، یہ مسلمان کہتا ہے۔ وہ دوسرا ٹیچر مجھے کہتا تھا کہ چلو جناب یہاں ہمارے سکول کے ٹیچر اس طرح کے لوگ ہیں، رہنے والے یہ پہاڑ پر ہیں، ٹینٹ ویسے ہی